بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، اس چینل پہ میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں نے ایک اپنا واقعہ شیئر کیا تھا، جس میں نے بتایا تھا کہ میرے جدہ میں قیام کے دوران ایک واقعہ جب پیش آیا تھا، ایک بہت بڑی آزمائش آئی تھی مجھ پہ، تو میرے اللہ رب العزت نے کس طریقے سے میری مدد فرمائی، ایک قسم کی غیبی مدد فرمائی۔ ایک اور بھی میں نے واقعہ شیئر کیا تھا ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ میں ایک فلائٹ سے جا رہا تھا اور وہ کریش ہونے والی تھی، اس کے ٹائر پھٹ گئے تھے ٹیک آف کے دوران۔ تو اللہ رب العزت نے کیسا معجزہ کیا اور وہ فلائٹ ہماری کیسے وہ ایک سیف لینڈنگ کر گئی۔ پائلٹ بھی حیران تھا پھٹے ٹائروں کے ساتھ۔ تو کس طریقے سے اس فلائٹ میں نے دعائیں مانگی تھیں، آیت الکرسی کا ورد کیا تھا۔ تو ہمارے چینل پہ بہت سے کمنٹس آئے جن میں ہمارے محترم سبسکرائبرز، ویورز نے یہ میسیج کیا کہ اپنی زندگی کے کچھ مزید واقعات بھی شیئر کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے مدد کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب میری اللہ رب العزت کے ساتھ جو دوستی کی ابتدا ہے وہ کیسے ہوئی، کیسے میں نے اللہ رب العزت سے کیا مانگا، کیسے مانگا، کس طریقے سے مانگا، اور کس طریقے سے کیا میں نے طریقہ اختیار کیا، کس طریقے سے میں نے اللہ رب العزت کو پکارا، وہ معاملہ کیا تھا۔ ناظرین، بچپن سے ہی میری ایک بڑی عجیب سی عادت تھی کہ جب سے میں اپنے اسکول کی کتاب میں پڑھ بیٹھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا دوست بنایا اور دوستی کا حق ادا کیا اور بڑی بڑی مشکلات میں انہیں بچایا، تو ان کو جو ہے وہ خلیل اللہ کا لقب ملا۔ میں نے یہ ذہن میں بنا لیا تھا کہ میں اللہ رب العزت کو اپنے دوست کے طور پہ پکاروں گا۔ میں بچپن ہی سے کوئی بھی بات ہوتی تھی تو اپنی والدہ محترمہ کو کہتا تھا کہ آپ میرے بارے میں فکر نہ کیا کیجئے، میرا دوست ہے وہ میری مدد کرے گا۔ کہتی تھی کون دوست ہے؟ میں نے کہا اللہ ہے نا میرا دوست۔ کہتی تھی ہاں جی تمہارا اللہ دوست ہے، جیسے تم تو ہر وقت نماز میں بیٹھے رہتے ہو وغیرہ وغیرہ، تو بس دوست بنایا ہوا ہے، اس کا حق بھی ادا کیا کرو دوستی کا۔ میں نے کہا جی دوست تو ہے نا، برے وقت میں دوست ہی کام آتا ہے۔ خیر، اس طریقے سے زندگی کا جو سب سے پہلا میرا تجربہ ہوا، جب مجھے انتہائی مشکل آن پڑی تو میں نے اپنے دوست کو پکارا۔ قصہ یوں ہے ناظرین کہ میں بی ایس سی میں تھا، یتیم تھا۔ میرے والد اس وقت فوت ہو گئے جب میں 6 کلاس میں تھا۔ میرے بڑے بھائیوں نے والد کی طرح میری پرورش کی اور والدہ محترمہ بھی ہر وقت یہی روتی رہتی تھی کہ یہ سب سے چھوٹا اور میرا لاڈلا بیٹا ہے، لیکن اس کے نصیب میں والد کا وہ سکھ نہیں آیا جو کہ بڑے بچوں کو نصیب میں آیا۔ تو میں سمجھتا تھا اس چیز کو، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، غور کرتا تھا۔ عمل اور چیز ہوتی ہے، غور کرنا اور ہوتا ہے، محسوس کرنا اور ہوتا ہے۔ شروع کی کلاسوں میں فرسٹ آتا رہا تو خاندان میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ سب سے زیادہ لائق ہے۔ تو جب بی ایس سی میں پہنچا انٹرمیڈیٹ کے پاس تو میں بہت کم دھیان دیتا تھا۔ میں نے بس موٹر سائیکل لے لیا تھا تو عام لڑکوں کی طرح بس سمجھ لیجئے کہ کبھی کہیں چلے جانا، کبھی کہیں دوست کے ساتھ چلے جانا۔ تو اس قسم کی کچھ گھومنے پھرنے کی تھوڑی سی خراب عادات مجھ میں آ گئیں، اور اللہ رب العزت کا یہ احسان رہا کہ ان کے علاوہ کوئی عادات نہیں تھی۔ میں بڑا مطمئن تھا اپنی زندگی سے اور میں خوش تھا، لیکن میرے گھر والے مطمئن نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اب تم بی ایس سی پہ ہو، تم پہ خرچہ ہو رہا ہے، تمہارے بھائی تم پہ خرچہ کر رہے ہیں، بچے یتیم ہو جائیں تو ان کو باہر کام کرنے پڑتے ہیں، تم تو کام کرنے کے لائق بھی نہیں ہو، اتنے تم لاڈلے پلے ہو۔ تو اس لیے میری والدہ اکثر پریشان رہتی تھیں۔ لیکن چلیں، جب امتحان قریب آئے میری والدہ نے کہا کہ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ امتحان پاس کر لو
تاکہ تم بی ایس سی پاس تو گریجویٹ تو کہلاؤ نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی پڑھ لیں گے۔ 2 سال گزر گئے، امتحان میں چند دن باقی تھے۔ جب امتحان میں چند دن باقی تھے، میری والدہ نے کہا کہ اب تم نے رات کو سونا نہیں ہے، زیادہ پڑھنے۔ تو میں ایک دن کتاب لے کے بیٹھا ہوا تھا، اور کتاب لے کے بیٹھ کے میں وہیں سو گیا، اور کتاب میرے سینے پہ۔ اچانک جب میری آنکھ لگی تو مجھے آواز سنائی دی، تم نہیں سو رہے، تمہارا نصیب سو رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ دیکھا تو میری والدہ اللہ جنت بخشے دروازے میں کھڑی تھی، دودھ کا گلاس ان کے ہاتھ میں تھا، اور دیکھنے آئی تو میں تو سویا ہوا تھا، اور ابھی رات کے زیادہ ٹائم ہی نہیں گزرا ہوا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ نہیں، اللہ خیر ہی کرے، تم تو ریڑھی بھی نہیں لگا سکتے۔ میں نے کہا امی جی نصیب اللہ کرے گا بن جائے گا، میرا دوست ہے نا۔ کہتی ہیں ہاں جی دوست 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 پکارتے رہتے ہو، وہ جو محنت کرتے ہیں وہ ان کو صلہ دیتا ہے۔ میں نے کہا جی جو پکارتے ہیں اس وقت بھی صلہ دے دیتا ہے، دل میں گمان تو ہونا چاہیے۔ اینی وے بڑی مشکل سے امتحان دے دیا، بڑا معمولی سا پڑا۔ ان دنوں میں ایسا ہوتا تھا کہ امتحان دونوں سالوں کا جو ہے وہ اکٹھا ہوا کرتا تھا، 13ویں کا 14ویں کا اکٹھا 14ویں میں ہی دینا پڑتا تھا بی ایس سی کے امتحان میں۔ تھوڑا سا پڑھا اور بس پیپر اپنی طرف سے کچھ دے ہی دیے۔ رزلٹ کا موقع آیا تو مسئلہ یہاں بن گیا آ کے۔ اب یہ ہوا کہ میں بڑا پریشان تھا جب رزلٹ میں ایک دن رہ گیا تو سب یہی کہہ رہے تھے جی کہ بس ہم نے تو بہت پڑھا ہوا ہے۔ میرے ساتھ کزنز تھے جنہوں نے میرے ساتھ ہی ایگزام دیے ہوئے تھے، اور وہ پورے 2 سال ٹیوشنز پڑھتے رہے تھے۔ میں کوئی ٹیوشنز نہیں پڑھتا تھا کیونکہ ٹیوشنز کے لیے بھی کافی پیسے دینا پڑتے تھے، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں ٹیوشن نہ ہی پڑھوں، بس اللہ ہے نا میرا دوست، وہ کچھ کر دے گا ہمیشہ۔ اب جب رزلٹ آیا، امتحان کے بعد رزلٹ آیا، دوسرے دن ہمارے گھر میں مٹھائیاں آنے شروع ہو گئی جناب۔ جو میرے کزنز تھے میرے ساتھ جو کہ ٹیوشن پڑھتے تھے، تو ان کے اچھے نمبر آئے اور وہ سارے پاس ہو گئے، اور خود مٹھائی دینے آیا اور مجھ سے پوچھا تمہارے رزلٹ کا کیا بنا۔ میں نے کہا میں نے ابھی جانا ہے پتہ کر کے آتا ہوں۔ میں گیا، جب پتہ کرنے گیا تو وہاں پر بک میں لکھا ہوا تھا RL۔ جو رزلٹ ہیں وہ بکس میں آیا کرتے تھے، موٹی موٹی کتابیں ہوتی تھیں، تو وہ رزلٹ دکھایا کرتے تھے، آن لائن انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا۔ 1993 کی بات ہے یہ۔ جب میں نے دیکھا تو RL رزلٹ ڈیٹ، تو میں نے بک والے سے پوچھا یہ RL کیا ہوتا ہے؟ کہتے تمہارا رزلٹ لیٹ ہے۔ میں گھر آیا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا، تو میں نے کہا جی کہ رزلٹ میرا لیٹ ہے۔ کہتی ہے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، سب کے رزلٹ آگے ہیں، تم نے پڑھا نہیں ہے، اب تم چھپا رہے ہو۔ میں نے کہا ہاں جی بالکل، میں 5 مضمون میں فیل ہو گیا ہوں، اب آپ خوش ہیں؟ اتنے میں میری والدہ نے رونا شروع کر دیا، اور مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ میری ایک بہن آئی، میری بڑی بہن، ان کا ساتھ ہی ہمارے گھر تھا، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ بڑا افسوس ہوا ہے، تم نے میری جو ہے وہ میری انسلٹ کروا دی ہے میرے سسرال میں۔ میں اپنے سسرال میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میرا بھائی سب سے لائق ہے، اس کے زیادہ نمبر آئیں گے، آج تک تم فرسٹ آتے رہے ہو جب تک میں پڑھاتی رہی ہوں، اب تم 5 مضمونوں میں فیل ہو گئے ہو۔ میں نے کہا نہیں میں نے مذاق کیا۔ کہتے ہیں نہیں یہی سچ ہے، مذاق کیسے ہے، تم نے پڑھا بھی تو نہیں تھا نا کہ ہم کچھ یہ سوچتے۔ میں بہت پریشان ہوا، بہت ہی پریشان ہوا۔ میں جہلم کے ساتھ ایک گاؤں میں ایک علاقہ ہے دینے کا 15 کلومیٹر پہ، وہاں گیا، وہاں جا کے رزلٹ دیکھا تو وہاں بھی بک میں RL لکھا ہوا، کسی نے بتایا تھا۔ میں رات کو گھر آیا تو یقین کیجئے ناظرین، اب جیسی میری والدہ مجھے دیکھتی تھی تو کہتی تم فیل ہو گئے ہو، تم نے پیسہ بھی ضائع کر دیا، وقت بھی ضائع کر دیا، میں نے تمہارے متعلق آگے سوچنا ہے، میں تمہارے بڑے بھائیوں کو کیا جواب دوں گی کہ یہ نہیں پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے پھر کیا کیا سننی پڑ جاتی ہیں، اور یقین کیجئے کہ میں نے سب کی نظروں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایسا بھاگا کہ دسمبر کے دن تھے، ایسی ہی سردیاں تھیں، شدید سردیاں تھیں، بارش ہو رہی تھی۔ میں اکیلا چھت پہ چلا گیا۔ میں اکیلا چھت پہ جب چلا گیا تو وہاں پر میں نے اللہ رب العزت سے باتیں شروع کر دیں۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، چھت گیلا تھا، فرش بالکل ٹھنڈا تھا، اور میں اللہ رب العزت سے کہتا تھا کہ آپ تو میرے دوست ہیں، میں بڑا برا پھنس گیا ہوں، آپ جانتے ہو کہ رزلٹ لیٹ ہے، میرا نہیں آیا، آپ کو آپ کی دوستی کا واسطہ، میں تو آپ کو دوست بنایا ہے،
میری عزت رکھ لو، میرا بھرم رکھ لو، میرا اچھا رزلٹ لے کے آ جاؤ یا رب العزت۔ میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ ایسے ہی مانگتے ہو کیا؟ کہ جب مانگا جاتا ہے اس سے کیا ایسا ہی مانگا جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ رب العزت جی ٹھیک ہے۔ میرے جب ذہن نے مجھے یہ، میرے دل نے کہا ہاں اللہ جی ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کی نظر میں 20 نوافل کرتا ہوں یا رب العزت، آپ جب مجھے پاس کریں گے تو میں 20 نفل ادا کروں گا شکرانے کے، ٹھیک ہے؟ پھر میرے ذہن نے کہا کہ تم تو بڑے ہی بخیل ہو، تم تو بڑی مطلب پرست ہو۔ مطلب پرست ایک دم میرے ذہن میں آیا، مطلب ہاں یہ تو مطلب پرستی ہے کہ اللہ جب اگر مجھے رزلٹ دے گا تو میں 20 نفل پڑھوں گا۔ میں اتنا مطلب پرست ہوں کیا؟ ورنہ مجھے نوافل نہیں پڑھنے چاہیے۔ میں نے وہیں پہ ڈیسائیڈ کیا، چھت پر ہی گیلا فرش پہ پانی کھڑا ہوا ہے، میں نے چپل وغیرہ اتار کے اپنی وہیں گیلے فرش پر میں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یا رب العزت تو میرا دوست ہے نا، تو پاس کر فیل کر، لیکن تیری دوستی کی محبت میں، تیری دوستی میں یہ 20 نفل ایڈوانس میں ہی ادا کرتا ہوں۔ تو مجھے پاس کرے گا تو میں اور بھی ادا کروں گا۔ یا رب العزت میرا کام کر دینا بس، تو میرا دوست ہے۔ وہ ناظرین گیلے فرش پہ ٹھنڈک میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ایسے چل رہی تھی، رات کا ٹائم، کسی کو نہیں پتہ تھا کہ میں چھت پہ اکیلا ہوں۔ ایک تنہا سے ملاقات ہو رہی تھی، اور رات کے 12 سے پہلے کا ہی کچھ وقت تھا، 11:30 ہوں گے۔ سردیوں میں 11:30 کا وقت کا کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں نے وہ 20 نوافل جب ادا کیے تو میرے چہرے پہ کافی اطمینان تھا، اور میں نے یہ خوش تھا کہ ہاں اپنے دوست کے ساتھ میں نے مطلب پرستی نہیں کی ہے۔ اگر میں نے کوئی اجرت کا معاملہ کیا ہے یا تجارت کا معاملہ کیا ہے تو میں نے اس کا پہلے ہی حق ادا کر دیا ہے۔ اب یہ میرے دوست کا معاملہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کیسا رہے۔ ناظرین صبح میں کالج گیا رزلٹ لینے کے لیے، وہاں پر پرنسپل صاحب کے آفس میں گیا تو میں نے کہا جی رزلٹ، وہ کہتے ہیں جی لیٹ ہے۔ ہاں جی، تو میں نے کہا جی سر کچھ کیجئے، لاہور سے منگوا دیجئے۔ جی کہتے ہیں جاؤ خود جانا پڑے گا لے کے آؤ۔ میں نے کہا سر یہ تو کالج کی رسپانسبلٹی ہونے، کہتے دفع ہو جائے یہاں سے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، پرنسپل صاحب مجھے دفع ہونے کو کہہ رہے ہیں، غصہ آیا ہوا ہے، میں تو ریکویسٹ ہی کی ہے ایسے ہی۔ تو کسی نے مجھے بتایا کہ پرنسپل صاحب کا بیٹا سبحان اللہ، کسی نے مجھے بتایا کہ پرنسپل صاحب کا بیٹا فیل ہو گیا تو اس لیے وہ غصے میں ہے۔ تو ناظرین اتنے میں ہزاروں سوال دل میں لیے، جیسے ہی کالج سے نکل رہا تھا تو میں نے ڈاکیے کو آتے ہوئے دیکھا سائیکل پہ، میں نے اس کو روکا، میں نے اس سے پوچھا کوئی ڈاک ہے پنجاب یونیورسٹی سے؟ کہتے ہیں ہاں ہے۔ تو میں نے اسے کہا یہ دیکھو کوئی اس میں کوئی یہ نام کا کوئی رزلٹ وغیرہ ہے ایسے؟ کہتا ہے نہیں میں آپ کو کیوں دکھاؤں، آپ کون ہو؟ یہ کالج کی ڈاک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کالج میں دو، اس نے کالج میں ڈاک دی۔ میں گیا، میں نے کھڑکی سے جا کے پوچھا، جو سیکرٹری کی کھڑکی ہوتی ہے، تو اس نے کہا ہاں جی اس میں رزلٹ آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ میرا رول نمبر ہے، یہ دیکھو یہ والا ہے، تو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں ہے۔ میں نے سبحان اللہ، اب میں کھڑک گیا، میں نے کہا اے میرے دوست، یا رب العزت، یا رب السماوات والارض، اب میں دیکھتا ہوں کہ یا رب العزت تو نے اپنی دوستی کیسے نبھائی ہے، تو رب السماوات والارض ہے یا رب العزت، مجھے اس گناہگار اپنے دوست کا بھی بھرم رکھنا۔ میں نے کہا دو، کہتا نہیں پہلے سائن کرو۔ سائن کیا، اس سے جیسے ہی میں نے لیا، ایک چھوٹا سا انویلپ تھا، اس کو جب میں نے کھولا، جب آپ نے دیکھا نمبر، تو سبحان اللہ پاس۔ پھر اس کے ساتھ میں نے نمبر دیکھے، سبحان اللہ بہت اچھے نمبر میں نے جب غور کیا نمبروں پہ، تو یہ نمبر میرے جو کزنز ہیں ان سے زیادہ تھے جو کہ 2 سال ٹیوشن پڑھتے رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف ایک آنسوؤں بھری نگاہ سے دیکھا، میں نے کہا آئی لو یو اللہ جی، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، آپ نے اپنی دوستی نبھا دی، میرے آپ دوست ہیں۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ محبت یک طرفہ ہے، لیکن آپ نے اپنی محبت نبھا دی۔ میں اسی وقت گھر میں آیا، گھر والوں کو بتایا، میری بہن نے مجھے گلے سے لگایا اور اتنی روئیں خوشی سے کہ میں آج تک وہ وقت نہیں بھول سکتا۔ میری والدہ بھی آ گئیں
انہوں نے بھی مجھے گلے سے لگایا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری بہن نے کہا کہ سب سے پہلے جاؤ مٹھائی لے کے آؤ، مٹھائی لے کے آ کے مجھے لا کے دو، میں نے جا کے اپنے سسرال والوں میں یہ دینی ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے بھائی کا بھرم رکھ لیا اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے میری والدہ نے بھی کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے میری بھی سن لی، تیری بھی سن لی، جس کی بھی سن لی اللہ نے سن لی۔ میں یہی کہتا ہوں، آج تک وہ دن، یہ دن 1993، آج 2022 ختم ہونے والا ہے، 4 دن رہ گئے ہیں، 3 دن رہ گئے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی اللہ کے ساتھ معاملہ ہو، نفلوں کی تجارت کیا کیجیے شکرانے سے۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ تسبیحات کیا ہوتی ہیں، تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، یہ مجھے نہیں پتہ تھا۔ ذکر کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں پتہ تھا، میری دنیا ہی اور تھی۔ اس کے بعد سے میں نے اللہ رب العزت سے جب بھی کچھ مانگا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، مجھے اچھی اولاد چاہیے تھی، مجھے خوبصورت گھر چاہیے تھا، مجھے صحت چاہیے تھی، مجھے زندگی میں کامیابیاں چاہیے تھیں، اچھی جاب، کاروبار، جو کچھ بھی چاہیے تھا، میں ہمیشہ سے جب میں نے مانگنا ہوتا تھا اللہ رب العزت سے تو میں 20 نوافل کے عوض مانگتا ہوتا تھا۔ لیکن جب کوئی مشکل آن پڑتی تھی مجھ پہ، جیسے کوئی زندگی کی مشکل آن پڑی ہو یا ایک دفعہ جدہ کا واقعہ، تو آیت الکرسی اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور چند مزید آیات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ پڑھتا تھا، اور اللہ رب العزت نے آج تک مجھے نیگیٹو میں جواب نہیں دیا، آج تک مجھے۔ اب بھی میں کوئی بھی کام کروانا ہو تو میں 20 نوافل مان لیتا ہوں، اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ میرا دوست یہ میرا کام ضرور کرے گا۔ وہ میرے نفلوں کا جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اس کو میری کون سی ادا پسند ہے کہ وہ نفلوں کے عوض وہ میرے سارے کام کر دیتا ہے۔ I love you اللہ جی، I love you so much اللہ جی۔